اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ موہنجو دورو جنوبی پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع انڈس ویلی وادی سندھ کی ایک قدیم تہذیب کے آثار ہیں۔ موہنجو دورو 1922 میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ایک افسر R.D. بینرجی نے دریافت کیا تھا۔ روایتی ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس شہر کی تاریخ 2600 سے 900 قبل مسیح کے درمیان بتائی جاتی ہے، جبکہ پاکستانی ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ شہر اس سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ شہر اپنے وقت کا خوشحال اور سہولتوں سے آراستہ تجارتی شہر تھا۔ روایتی ماہرین آثار قدیمہ کے خیال میں یہ شہر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یا پھر اس علاقے کی باقی دنیا کے ساتھ تجارت میں شدید کمی کی وجہ سے ویران اور برباد ہو گیا۔ موہنجو دورو جیسا خوشحال شہر اچانک تباہ کیسے ہو گیا؟ اس کی پراسرار تباہی کے کیا اسباب تھے؟ کیا موہنجو دورو قدیم ایٹمی جنگ میں تباہ ہوا تھا؟ اس شہر کی دریافت پر اس وقت کے انگریز افسران جان مارشل، کے این ڈکشٹ اور ارنسٹ مکے کے حکم سے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر کھدائی کی گئی، جو 1930 کی دہائی تک جاری رہی۔ اس کھدائی کے دوران اس قدیم تہذیب کے متعلق جہاں اور بہت سے آثار اور نوادر ملے، وہیں کھدائی کے دوران جب اس شہر کی گلیوں کے آثار شروع ہوئے تو ان گلیوں میں انسانی ڈھانچے بکھرے ہوئے ملے۔ ان میں سے بہت سے ڈھانچوں کے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ تھے، جیسے کسی فوری خطرے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو تھام رہے ہوں۔ یہ تمام ڈھانچے گلیوں میں اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے کسی اچانک اور تباہ کن آفت کا شکار ہو کر مرے ہوں۔ اس شہر کی گلیوں میں مردے بکھرے پڑے تھے۔ گلیوں کی مزید کھدائی سے 44 ڈھانچے ایسے ملے جن کے سائنسی تجزیے سے لگتا تھا کہ ان لوگوں پر اتنی اچانک موت آئی کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی داخل ہونے کا موقع نہ ملا۔ یہ تمام ڈھانچے زمین پر اوندھے منہ پڑے تھے اور ابھی تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں اور جسم کی ترتیب بتاتی تھی کہ یہ لوگ ایک اچانک اور پرتشدد موت کا شکار ہوئے تھے۔ ہزاروں سال پرانے ہونے کے باوجود ان کے اجسام گلے سڑے نہیں تھے اور نہ ہی ان کو جنگلی کیڑے مکوڑوں اور جانوروں نے کھایا تھا۔ اس کے علاوہ ارد گرد کہیں بھی ان کی موت کا باعث بننے والی آفت کی کوئی نشانی نہیں پائی گئی۔ اس علاقے میں سب جگہ تابکاری پائی گئی ہے، جبکہ بعض حصوں میں انتہائی تابکاری کے اثرات پائے گئے ہیں۔ ابھی تک پائے جانے والے ایسے ڈھانچوں میں یہ سب سے زیادہ تابکاری اثرات رکھنے والے مردے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں پائے جانے والے مردوں سے بھی زیادہ تابکار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی شمالی انڈیا میں قدیم زمانوں میں انتہا درجے کی طاقت والے دھماکوں کے آثار ملے ہیں۔ ایسی ہی ایک دریافت دریائے گنگا اور راج محل پہاڑی سلسلے کے درمیان پایا جانے والا قدیم شہر ہے، جو لگتا ہے کہ انتہا درجے کی حرارت سے پگھل کر تباہ ہوا تھا۔ وسیع اور عریض دیواریں پگھل کر شہر کی بنیادوں کے ساتھ گڈمڈ ہو گئی ہیں۔ اب جبکہ موہنجو دورو اور ایسی جگہوں پر کسی آتش فشاں کی موجودگی کے آثار بھی نہیں ہیں جس سے اس جگہ کے در و دیوار پگھل گئے ہوں، اس پس منظر میں ان شہروں کی تباہی کی وجہ ایک قدیم ایٹمی جنگ نظر آتی ہے، یا پھر غیر انسانی دنیا کا کوئی انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہتھیار جو منٹوں میں پورے شہر کو صفحۂ ہستی سے مٹا دے۔ اینشینٹ ایلینز یعنی قدیم خلا باز مفروضے کے مطابق ہندو اساطیری داستان مہابھارت میں دیوتاؤں کی جنگ میں تباہ ہونے والا شہر دراصل موہنجو دورو ہے، جو اس جنگ میں دیوتاؤں کے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرنے سے تباہ ہوا تھا۔ موہنجو دورو کے ایٹمی جنگ میں تباہ ہونے کے مفروضے کا اصل بانی ایک انڈین نژاد برطانوی ڈیوڈ ڈیونپورٹ ہے، جس نے یہ نظریہ 1979 میں اپنی کتاب ایٹامک ڈسٹرکشن ان 2000 BC میں پیش کیا۔ اس نے 12 سال موہنجو دورو کی تباہی پر تحقیق کی۔ وہ قدیم سنسکرت زبان اور ہندو ویدوں پر گہری نظر رکھتا تھا۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ اس خطے میں محدود پیمانے پر ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، یعنی اس علاقے کو ایٹم بم سے تباہ کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق قدیم ہندو داستان رامائنا میں تباہ ہونے والی ڈانڈا سلطنت کو ہی آج کے لوگ موہنجو دارو کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ وہ قدیم لنکا کی تباہی کو بھی ایک نیوکلیائی جنگ کا نتیجہ مانتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، 60 یارڈ یعنی 180 فٹ کے ہیتے میں پگھلی ہوئی اینٹیں ایک انتہائی درجے حرارت والے دھماکے کی نشاندہی کرتی ہیں، ایک ایسا خوفناک اور پراسرار واقعہ جس نے 4000 سال پہلے موہنجو دورو کو زمین بوس کر دیا تھا، اور اس کو قدیم ہندو داستان مہابھارتا کی تحریروں میں بھی محفوظ کیا گیا تھا۔ ڈیونپورٹ کے لیے موہنجو دارو کی تباہی ہو بہو ناگاساکی اور ہیروشیما کی تباہی جیسی ہے، جن کو دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم سے تباہ کیا گیا تھا۔ ڈیونپورٹ کے نظریے پر تبصرہ کرتے ہوئے اٹلی کے خلائی ادارے کا ماہر انٹونیو کاسٹلانی کہتا ہے، یہ بہت ممکن ہے کہ موہنجو دورو میں جو کچھ ہوا وہ کوئی قدرتی مظہر نہیں تھا۔ دوستو، یہاں کچھ سوالات جواب طلب ہیں۔ ان لوگوں کو اچانک اور پرتشدد موت کیوں آئی تھی؟ ان کے مردہ اجسام کو درندوں نے کیوں نہیں کھایا تھا؟
اس تباہی میں کیا ہتھیار استعمال ہوا تھا؟ کیا یہ ایک نیوکلیئر دھماکہ تھا یا پھر غیر انسانی دنیا کا کوئی انتہائی تباہ کن ہتھیار تھا؟ یا پھر اس میں آسمانی مخلوق کا ہاتھ ہے؟ کیا یہ تباہ شدہ بستی خدا کے عطاب کی نشانی ہے جو ان لوگوں پر اچانک اور انتہائی تکلیف دہ پرتشدد موت کی صورت میں آیا؟ کیا یہ تباہ شدہ بستی بر صغیر میں بھیجے گئے پیغمبروں کا ثبوت ہے جن کی تعلیمات کو جٹلانے پر اس بستی کو عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے قدیم بر صغیر میں بھی اپنے نبی اور رسول بھیجے ہوں گے، حالانکہ قرآن و حدیث میں انڈین پیغمبروں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری نے ایک روایت لکھی ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انہیں انڈیا کی جانب سے توحید کی خوشبو والی ہوا آ رہی ہے۔ یہ تمام دریافت شدہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ بر صغیر کے حصے میں بھی رسول بھیجے گئے تھے جن کی مقامی لوگوں نے پیروی کرنے کی بجائے تکذیب کی، مذاق اڑایا اور ان کی تعلیمات سے انکار کیا اور ان کی اس حد تک بے عزتی کی کہ آخرکار اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی اور ہیبت ناک موت کا شکار ہوئے۔ بہت سی سکہ اسلامی روایات کے مطابق عذاب کے فرشتے انتہائی طاقتور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پورا شہر بنیادوں سے اکھاڑ کر الٹانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ انتہائی درجے کی حرارت بھی دے سکتے ہیں۔ ایٹمی حرارت ان کی پیدا کردہ حرارت سے بہت کم ہے۔ ان کے پاس آسمانی ہتھیار ہوتے ہیں جو اس دنیا کا انسان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ سب اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے کرتے ہیں۔ شاید قدیم شہر موہنجو دڑو بالکل بھی وہ شہر نہیں تھا جو کہ ڈیون پورٹ کے مفروضے کے مطابق مہابھارت میں تباہ ہوا تھا۔ یہ ایک خوشحال شہر تھا جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے کہ انہیں سیدھے راستے کی تعلیم دیں، لیکن وہاں کے باشندوں نے نہ صرف ان کا مذاق اڑایا اور حد درجہ تکذیب بھی کی اور شاید قتل کر دیا، جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے انتہائی تکلیف دہ سزا ان پر بھیجی اور ان کے اجسام کو مستقبل میں آنے والی انسانی نسلوں کے لیے ایک عبرت آموز سبق کے طور پر محفوظ بھی کر لیا۔